بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1433 ہجری کے شہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ شاہدہ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنت اور بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے معرفت الہی حاصل کی اور ان کو اس راہ میں بڑے دکھ درد ملے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ اللہ کسی کو پسند کر لے اور وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اور جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کر دیتا ہے۔ اس لیے معرفت الہی ضروری ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو نعمتیں عطا کرے۔ عرب ایک ایسا خطہ تھا کہ جو ریگزار تھا اور پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں لے جاؤ جہاں زراعت نہیں ہوتی، وہ زمین زراعت کے قابل نہیں ہے۔ یعنی یہ اطلاع عجیب و غریب تھی کہ وہاں جانا ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کا رزق زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ جب زراعت نہیں ہوگی تو وہاں درخت بھی نہیں ہوں گے، جب درخت نہیں ہوں گے تو پرندے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن درخت ہوں یا زراعت ہو یا پرندے ہوں، ان کی بنیاد پانی سے ہے۔ اس اعلان کے معنی یہ تھے کہ وہاں جاؤ جہاں پانی نہیں ہے، لیکن وہاں ماں اور بیٹے کے قدم جو پہنچے تو اصل چیز جو ہے جینے کے لیے، درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے وہی پانی انتظار کر رہا تھا، ہاجرہ تھا، تاکہ ہاجرہ آئیں تو زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور چشمہ ابلنے لگے۔ چونکہ پورے عرب میں پانی کا کال تھا اور پانی نہیں ملتا تھا، عرب پانی کی تلاش میں رہتے تھے کہ پانی کہاں مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدھ چشمے کسی پہاڑ سے گرتے ہوئے مل گئے کسی وادی میں تو ان کے لیے نعمت تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں نخلستان ہوگا اور جہاں گھاس اگے گی وہیں ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے کہ جن جانوروں کو ساتھ لے کر چلتے تھے ان کے لیے غذا کا انتظام کہاں سے کرتے۔ اتنا بڑا جزیرہ تھا کہ اسی میں صدیوں سے چکرا رہے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آس پاس کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اور وہ اس صحرا سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی تلاش میں کارواں، ایک کارواں دوسرا کارواں صحراؤں میں بھٹکتا رہتا، پانی کی تلاش میں۔ کہیں پانی مل جائے وہیں ٹھہر جائیں گے، لیکن اتنے بڑے جزیرے میں، جزیرہ عرب میں بہت دور دور پانی تھا، اور اگر کبھی پانی مل گیا تو زندگی ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر چلتے چلتے پانی نہیں ملتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب پانی نہیں ملے گا، ہمارے جانور بھی مر جائیں گے، اونٹ بھی مر جائیں گے، ہماری بھیڑ بکریاں بھی مر جائیں گی، اور پھر ہم بھی مر جائیں گے۔ تو ان کے یہاں یہ رسم تھی کہ جب وہ مایوس ہو جاتے کہ اب رزق نہیں ملے گا اور پانی نہیں ملے گا تو اپنے خیموں کو ہی وہ قبرستان سمجھتے تھے اور گڑھے کھود کر اس میں لیٹ جایا کرتے تھے، اوپر سے خیمے اوڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اسی میں مر کے رہ جاتے۔ یہی ان کی قبریں ہوتی تھی۔ یہ زندگی کوئی زندگی تھی، یہ زندگی کوئی زندگی تھی،
اور ایسے میں جب زمزم نکلا اور قبیلہ بنی جرہم نے وہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہاں پانی نکلا ہے۔ پھر کیا تھا، مکہ آباد ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آبادی ہو گئی۔ لیکن وہ صحرا نشین جو شہر مکہ تک نہیں پہنچ سکے تھے، وہ صحرا کے مختلف صوبوں میں بھٹک رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکے میں پانی نکل آیا ہے، اور وہ مر جایا کرتے تھے۔ جب ایسا ہوتا اور وہ مر جاتے، کہیں سے خبر ملتی اور کوئی کارواں ادھر سے گزرتا اور دیکھتا کہ خیموں کا قبرستان بن گیا ہے اور یہ مر گئے ہیں، تو وہ واپس آ کے مکے میں داستانیں سناتے کہ فلاں فلاں کارواں مر چکا ہے، ان کے جانور بھی مر چکے ہیں، ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ خبریں مکے آتے رہتی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب یہ منزل آئی کہ جناب ہاشم کا دور آیا جو حضور کے دادا تھے، تو ان کے دور میں جناب ہاشم کا ایک بیٹا تھا جو عبد المطلب سے بڑا تھا، جس کا نام اسد تھا۔ وہ 5-6 سال کی عمر کا تھا۔ محلے کے بچے اس کے دوست تھے۔ ایک دن اسد روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، رونے لگے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج میرے دوست میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور وہ کہتے تھے اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو کھیت کہاں سے اگتے اور گیہوں اور اناج کہاں سے آتا؟ دیکھتے ہی دیکھتے قحط پڑ جایا کرتا تھا۔ بچہ جب رویا تو ماں نے جتنا بھی گھر میں آٹا تھا وہ اٹھا کر اسد کو دے دیا اور کہا کہ یہ جا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دو۔ اسد خوش خوش وہ آٹا لے کر گئے اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کے گھروں میں روٹیاں پکی۔ لیکن جب شام کو جناب ہاشم آئے تو زوجہ نے پورا قصہ اسد کا سنایا۔ یہ سن کر ہاشم کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ ہم کس طرح مکے والوں کو سیراب کریں، پانی کہاں سے لائیں اور ہم کھانا کہاں سے لائیں۔ سوچتے سوچتے اٹھے اور زوجہ سے کہا اب ہم باہر کا سفر کریں گے، اور جو بھی جانور سال میں مرتے تھے ان کی کھالیں جمع ہوتی رہتی تھیں، ان ساری کھالوں کو جمع کیا اور اونٹ پر لاد کر ملک شام چلے گئے۔ کبھی ملک مصر گئے، سردیوں میں کسی اور ملک جاتے، گرمیوں میں کسی اور ملک جاتے۔ وہ کھالیں وہاں بک جاتی تھیں اور وہاں اچھی قیمت میں وہ کھالیں بکتی تھیں، اس لیے کہ کھالوں کا کام بہت زیادہ تھا۔ کھالوں سے بہت سی چیزیں بنا کرتی تھی، بہت بڑی صنعت تھی، اس لیے اس کی رقم اچھی ملتی تھی۔ جب وہ بازار میں کھالیں بک جاتی تو اسی رقم سے بے شمار بوریاں گیہوں کی اور جو کی خرید لیتے اور خرید کر مکے واپس آ جاتے۔ پھر ابو قبیس کی پہاڑی پر تنور لگا کر بہترین روٹیاں پکوا کر ڈھیر لگوا دیتے، اور اس کے بعد بڑے بڑے برتن تسلے لکڑی کے ہوتے اور اس میں اپنے ہی جانور حلال کر کے ان کا سالن پکاتے، شوربے والا سالن پکا کر اس میں بھر دیتے، اور اس کے بعد پہاڑی سے پکارتے مکے والے آؤ دسترخوان تیار ہے۔ جب مکے والے آتے تو وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور وہ دسترخوان صبح سے شروع ہوتا، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، نہ روٹیاں پکنا بند ہوتی، نہ جانور کٹنا بند ہوتے، نہ سالن بننا بند ہوتا۔ یہاں تک کہ مکے کے بڑے بڑے شاعروں نے ہاشم کی شان میں قصیدے لکھے کہ ایسا دسترخوان تو دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ انسان تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، پرندے آتے ہیں اور ہاشم کے دسترخوان پر کھا کے اڑ جاتے ہیں۔ اس دن سے ہاشم کا نام ہاشم پڑ گیا۔ نام ان کا ہاشم نہیں عبداللہ تھا، لیکن لوگ ہاشم اس لیے کہنے لگے کہ جب وہ سالن پکوا چکتے تو روٹیوں کو توڑ توڑ کے اس برتن میں ڈالتے، آستینیں چڑھا کر، تو عربی میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈالنے کو حشم کہتے ہیں، اور ہاشم اسے کہتے ہیں جو روٹیاں توڑ کر سب کو کھلائے۔ اس دن سے ان کا لقب ہاشم ہو گیا، تو پورا عرب ہاشم کہنے لگا، اور اب قیامت تک انہیں ہاشم ہی پکارا جائے۔
ہاشم پکارا جائے گا۔ پانی کے لیے انتظام کیا انہوں نے کہ چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنوائے اور چشمہ زمزم سے مشکیں بھر کر لائی جاتی اور وہ حوض پانی سے لبریز کر دیے جاتے۔ جب بھی کسی کو پیاس لگتی تو وہ آ کر انہی حوضوں پر پانی پیا کرتا تھا۔ نہ پانی کی کمی تھی نہ کھانے کی کمی تھی۔ جب سرکار پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدا میں ہی سورہ قریش نازل ہوا جس میں اللہ نے کہا ان عربوں سے کہیے کون تھا جو تمہیں روٹی کھلاتا؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے سردی اور گرمی کے لیے تمہارے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کر دیا، اور وہ بھوک جو تمہارے لیے خوف بنی ہوئی تھی ہم نے اس کو دور کیا۔ تو کس کے ذریعے دور کیا؟ ہاشم کے ذریعے، کہ اللہ نے ہاشم کا قصیدہ قرآن میں پڑھا۔ اب سخاوت اور ہاشم دو الگ چیزیں نہ رہیں، سخاوت اور ہاشم ایک ہو گئے۔ اب بنی ہاشم کی سخاوت مشہور ہو گئی کہ سخی تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ خاندان کا ہر فرد سخی ہو گیا۔ عبد المطلب ہاشم کے بیٹے سخی، عبداللہ سخی، ابو طالب سخی، سرکار دو عالم سخی، علی سخی۔ سخاوت اس گھر کے لیے ہو گئی، کھانا ہو یا پانی، اور سخاوت کے قصے پوری دنیا میں عام ہو گئے کہ روئے زمین پر ایسے سخی نہیں پائے جاتے۔ انہوں نے رزق کو عزیز نہیں کیا اپنے لیے، بلکہ کسی کو بھوکا دیکھا یا پیاسا دیکھا۔ قرآن گواہ ہے، عبد المطلب نے کھوئے ہوئے زمزم کو، قبیلہ جرم جب بھاگ رہا تھا مکے سے تو زمزم کو چھپا دیا تھا، اس پر ریت ڈال دی تھی، اس کے پر مٹی ڈال دی تھی، تو کھدائی کر کے چشمہ زمزم کو عبد المطلب نے تلاش کیا۔ خود تھے اور بیٹا، پورے مکے نے انکار کر دیا تھا کہ اس گرمی میں ہم کھدائی نہیں کر سکتے، لیکن عبد المطلب نے زمزم کو تلاش کر لیا۔ جب تک حاجی زمزم پیے عبد المطلب کے ایمان کو یاد رکھے، اس گھر کے احسان کو یاد رکھے۔ دراصل مسلمان احسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی رہتی ہے۔ یہ محرم اس لیے آتا ہے کہ بزرگوں کے احسانات کو یاد دلایا جائے اور ہم اپنے بزرگوں کے احسانات کو نہ بھولیں۔ اور جب ابو طالب کا دور آیا تو ابو طالب کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے، جب دیکھتے کہ قحط پڑ گیا ہے اونٹوں کو حلال کر دیتے اور تجارت سے پھر نئے اونٹ خرید کر لاتے اور پورے مکے کو کھانا کھلا دیتے۔ یہی کافر جو ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو اترانے لگے۔ ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو ہوتی ہے۔ جن کے اجداد کو ابو طالب نے کھلایا ہے ان کافروں کی اولاد کہاں ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ ابو طالب کی سخاوت کا کیا احسان ہے؟ کیا احسان ہے؟ فقیر آتے اور اسی در پہ مانگتے۔ اب سرکار دو عالم کا دور آ گیا، لیکن غربت کا دور تھا۔ لیکن جب خدیجہ سے شادی ہو گئی تو خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، جناب خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، اور اسی زمانے میں قحط پڑا۔ سرکار آنکھ میں آنسو لیے ہوئے آئے، جناب خدیجہ نے کہا میرے سرتاج آپ کی آنکھ میں آنسو، میں آپ پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا خدیجہ مکے کے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ کنیزوں کو حکم دیا تو شخانے کھول دیے جائیں اور جتنی بھی اشرفیاں ہیں ان کو لا کے میرے سامنے ڈھیر کر دیا جائے، کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ خزانوں کے منہ کھل گئے، خدیجہ کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک طرف سرکار تھے، دوسری طرف خدیجہ۔ کہتے ہیں اتنی دولت کا انبار لگا
کہ خدیجہ سے محمد چھپ گئے، محمد نظر نہیں آ رہے تھے، تو اٹھ کر کہا سرتاج جو دولت آپ کے جمال کو مجھ سے چھپا لے اس کو لے جا کے خیرات کر دی، دولت کو لٹا دی۔ ابھی کلمہ تو نہیں شروع ہوا، ابھی دین نہیں شروع ہوا، لیکن سرکار شہر والوں کی بھوک نہ دیکھ سکے، لوگ پوچھتے ہیں خدیجہ کی دولت کہاں گئی، اور کچھ احمق ہمارے اپنے یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مت پڑھا کیجئے کہ اسلام دولت سے پھیلا۔ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ اس میں کون سی شرم آ گئی کہ اگر دولت سے اسلام پھیلا تو کیا ہو گیا؟ یہاں اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ دولت خدیجہ کی اٹھا کر دے دی اور کھانا کافروں کو کھلایا۔ ہاں یہ کھانا کھلا کر اشرفیوں سے، اگر مکے والوں سے محمد نے کہا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کلمہ پڑھو، پہلے بات کو سمجھو، پہلے واقعات کے جزیات کو سمجھو، غور سے چیزوں کو پڑھو، نہیں سمجھ میں آتی تو اس سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو اس کے پاس جاؤ جو جانتا ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جاہل کیوں ہے مسلمان؟ قرآن ہے اور جاہل ہے، ذکر اہل بیت ہے اور جاہل ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے قرآن سے پوچھیں اور اہل بیت سے پوچھیں۔ تو جب تک مزاج میں یہ بخالت رہے گی کہ پوچھیں کیسے، کچھ لوگوں کا طریقہ پوچھنے کا یہی ہوتا ہے کہ تنقید کرتے ہیں، اب تو بتائے گا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ پوچھنے کا طریقہ ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھے، علم کا احترام ہے، علم ایسے بدتمیزی سے نہیں لیا جاتا، سکھانے والے پر تنقید کر کے علم لینے کا طریقہ حرام ہے۔ وہ علم حرام ہو جاتا ہے کہ جس نے سکھایا ہے اس کی غیبت کرو یا اس کی برائیاں کرو، پھر وہ علم جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، وہ علم کام نہیں آتا۔ یہ سب ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو بھائی پوچھو کہ کیا سخاوت تھی بنی ہاشم کی، کیا سخاوت تھی جناب خدیجہ کی؟ فقیر آ گیا، فقیر آ گیا، فقیر آ گیا اور اس نے آواز دی۔ اب ابو جہل پیچھے پیچھے فقیر کے چلا، اس کو پتا تھا مکے کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، وہ فقر سمجھتے تھے فقیر کو چھڑک دینا، ارے ہم خود محتاج ہیں، ہم تجھے کیا دیں گے؟ اور دولت مند بہت زیادہ بخیل ہو جاتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے اگر 2 روپے دے دیے تو کم ہو گئے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی بڑھتی ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے ویسے ویسے کنجوسی۔ نقشے آپ کے سامنے، نقشے آپ کے سامنے، پاکستان نالے میں چلا جائے، دولت مند ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنی دولت؟ نہیں، یہ مجبوری ہے ہماری، ہم بخیل ہیں، ہم بڑھاتے ہیں دیتے نہیں، ہم بڑھاتے ہیں ہم دیتے نہیں۔ ایک آدھ چیخے جا رہے ہیں ہم لوٹی دولت لائیں گے، ہم لوٹی دولت لائیں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ آئیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے، اس لیے کہ ہوتا تو یہی آیا ہے بھائی کہ جمع ہوا ہے بس جمع ہوا ہے، دینا نہیں ہے۔ بخالت کی انتہا ہو گئی پاکستان میں، تو کنجوسی عروج پہ پہنچ گئی۔ بھائی آپ بل ادا کر دیجئے حکومت کے، بجلی ہم پوری دے دیں گے۔ نہیں ہم نہیں دے سکتے، مریں گے، گرمی میں مریں اندھیرے میں مریں، ہم نہیں دیں گے۔ تو پیسے کہاں گئے؟
تو کیا اتنا محتاج ہے ملک؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، محتاج کیا گیا ہے، اس لیے کہ انفرادی دولت بچا کے رکھنا ہے، وہ ہوس جو ہے دولت کی۔ اور سرکار نے سکھایا جب تک تم خدیجہ کی سخاوت نہیں پڑھو گے پاگلو، تو یہ کیسے سوئٹزرلینڈ کے خزانے واپس کیسے آئیں؟ بخیلوں کا ذکر ہوئے چلا جا رہا ہے، بخیلوں کا ذکر ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے، کنجوسوں کے نام اخباروں میں آ رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے سخی بھی تھے کہ نہیں۔ ارے بھائی سخی تو اس وقت ثابت ہوں گے جب در پہ سائل نظر آئے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ دولت مندوں کے در پہ سائلوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ ضرورت مند عرب میں کون تھا جو بھوکا پیاسا نہیں رہتا تھا؟ آج نکلا ہے پیٹرول، خلافتوں کے زمانے میں پیٹرول نکل آتا تو جانے کہاں کائنات میں آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ تو کہیے سائنس کی ترقی کے بعد نکلا کہ اس پیٹرول کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اور ایسی چیزیں ایجاد کر دی کہ اس میں لگ جائے۔ اتنی گاڑیاں جاپان نے بنا دی کہ پیٹرول کم پڑ گیا، گاڑیاں زیادہ ہو گئیں، ورنہ اگر یہ گاڑیاں نہ ہوتی تو یہ پیٹرول آگ لگا رہا ہوتا، اور اس کا نام رکھتا مسلمان فتوحات۔ پورے ملکوں میں جہاز سے پیٹرول چھڑکاؤ کیا، ماچس لگا دی، چھڑکاؤ کیا، ماچس لگا، جلا 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 پورا ملک جل گیا، فتح ہو گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پیٹرول اب نکلا، اور نکلا اور وافر مقدار میں نکلا، لیکن آہستہ آہستہ زمین بھی کنجوس ہونے لگی، کنویں بند ہونے لگے، گیس نکل پڑی، اور ایسے نکلی کہ آفت قیامت کی طرح نکلی۔ شروع میں لگا کہ باہر کے ملکوں تک جائے گی، نہیں صاحب ختم ہو جائے گی۔ 2 دن کی ہڑتال، 3 دن کے لیے بند، 4 دن کے لیے بند، چولہے بند، گاڑیاں کھڑی، رکشے کھڑے، ٹیکسیاں گئی، کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ مال دیتا ہے انسان کی کانجوسی بڑھتی جاتی ہے۔ آل محمد کو جیسے جیسے دیتا گیا وہ لٹاتے گئے۔ وہ لٹاتے گئے۔ تو مکے والے بہت کنجوس تھے، بہت کنجوس تھے۔ ابو جہل نے کہا دیکھیں یہ مانگنے والا کہاں جاتا ہے۔ وہ سیدھے پہنچا ابو طالب کے گھر پہ۔ اتفاق سے ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ بابا سو رہے ہیں؟ پتہ چلا علی اپنے باپ کی نیند پر سے دولت لٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا ادب۔ مٹی اٹھائی کا یہ لے، جب مٹی دیتے ہو ابو طالب کے بیٹے کا، دیکھ تو کیا ہے۔ اب جو دیکھا 5 یاقوت قیمتی ہتھیلی پر رکھے تھے، 5 یاقوت بہت قیمتی۔ اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے چلا۔ اسے پتا تھا یہاں مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں۔ اب ابو جہل تو تعاقب میں تھا، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ مکے کی سرحد تک سائل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا دکھا تو دے مٹھی میں کیا ہے۔ کہ مٹھی میں دولت ہے۔ کہ مجھے دکھا دے۔ کہ تو چھین لے گا، بڑا لالچی ہے، میں دور سے دکھا کے بھاگوں گا۔ دور سے دکھایا تو روشنی نکلی، ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ علی نے دیا۔
اور جلدی سے اس نے مٹھی بند کر لی اور وہ بھاگ کے چلا گیا۔ علی پہنچے، نکلے تھے رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے ابو قبیس کی پہاڑی پر۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ مسکرائے، کہا خوب علی، اس کے ہاتھ پہ تم نے مٹی رکھ دی، وہ یاقوت بن گئے۔ کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا چل گیا۔ یہ بتاؤ علی، تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ کہ وہ تو جب بھی سائل آتا ہے میں مٹی اٹھا کے دے دیتا ہوں، وہ یاقوت اور جواہرات بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا محمد، یا محمد کہتا ہوں مٹی یاقوت بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ، پرسوں ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے اسے مٹی دی تھی اور وہ یاقوت بن گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا کر کہتا ہوں یا علی۔ اس کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، سائل واپس نہیں گیا۔ اور یہ نہیں پوچھا سائل سے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ سخاوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے اپنا ہے یا پرایا، صرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی نے سکھایا ہے کہ ہاتھ پھیل گیا، بس اب پوچھنا نہیں ہے کہ اپنا ہے یا غیر، دے دیا اور وہ چلا گیا۔ علی کی بزم میں ذکر ہو گیا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، 70 دروازوں سے دیتا تھا، 70 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے پر اس نے رکھا ہوا تھا مال، روٹی، سب چیزیں۔ فقیر آتا تھا، ایک در پہ مانگا، پھر دوسرے در پہ گیا، وہاں مانگا، حاتم طائی دوسرے در پہ پہنچ گیا، وہاں سے دیا، تیسرے در پہ، 70 دروں سے مانگ کے سائل جاتا تھا۔ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ اس کو در در مانگنا پڑتا ہے؟ علی نے پہلی بار اصول دیا سخاوت کا کہ پہلے در پر اتنا دے دو کہ دوسرے در پہ نہ جائیں۔ علی زندگی ہے ہماری علی، اور ہمارا فارمولہ بہت مختصر ہے، اس کو زمانہ یاد کر لے۔ ایک کو مانتے ہیں، ایک کو، علی کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں، ایک ایک کو نہیں۔ پھر سے سن لو، ایک کو مانتے ہیں، ایک ایک کو نہیں، ایک سے مانتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ ایک سے مانتے ہیں، ایک در پہ اتنا ملا ہے اس لیے کبھی در بدلا ہی نہیں، ایک در پہ ملا، ایک در پہ ملا ہے اتنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی در پہ جانے کی، اور پڑھا لکھا جاہل کے در پہ کیسے جائے؟ اس لیے باب مدینۃ العلم، دروازے کا پتہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ صرف علم نہیں، سب کچھ ملتا ہے، اس لیے کہ علم منبع ہے رزق کا۔ جب علم مل گیا تو رزق بھی مل گیا، صحت بھی مل گئی، ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے اسی دروازے سے۔ اس لیے کسی دروازے پر جانے کی کیا ضرورت؟ سخاوت کے چرچے ہو گئے، سخاوت کے چرچے ہو گئے۔
مدینے میں جب کوئی سائل آ جاتا اور مانگتا تو گھر سے نکل کے لوگ کہتے بھئی سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے، سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے۔ سائل کہتا کس کے در پہ جاؤں؟ سب کہتے حسین کے در پہ جاؤ۔ سائل سیدھا حسین کے در پہ جاتا اور جو اس کا سوال ہوتا اتنا ہی دیتے، اور جب بھی دیتے تو در سے ہاتھ نکال کے دیتے، باہر آ کے نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے سائل کو چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، کہیں اس کے چہرے پر شرمندگی نہ آ جائے، اس لیے سائل کو شرمندہ کر کے حسین نہیں بھیجتے تھے۔ اس لیے ان کو پانی پلا کر عاشور کے دن یہ نہیں کہا بول تجھے پانی پلایا تھا ہمیں پانی دے دے۔ آل محمد کبھی احسان نہیں جتاتے تھے اور اس کا بدلہ نہیں چاہتے تھے، سخاوت کا بدلہ کبھی نہیں چاہا، اس لیے کہ سخاوت کا بدلہ اگر کوئی مانگ لے تو وہ سخاوت نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے۔ ارے بھائی پانی مانگتے مانگتے کہتے بچے کو تو پلا دو، ہم نے پلایا تھا، اس وقت بھی نہ کہا کہ ہم نے پلایا تھا، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کر کے احسان بھول جاؤ، یہ دنیا کو حسین نے سکھایا ہے۔ اب جہاں پشتہا پچھ سے یہ طے تھا کہ بلکتے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے اور پیاسا نہیں دیکھ سکتے، آج اسی حسین کے بچے پیاسے بلک رہے تھے، بھوکے بلک رہے تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غریب تھے، نادار تھے، نہیں ایسا بھی نہیں تھا، حسین خاندانی امیر تھے، ہاشم جیسا پردادا، عبد المطلب جیسا دادا، ابو طالب جیسا دادا، علی جیسا باپ، محمد جیسا نانا، جس کے سخاوت کے چرچے تھے، وہ حسین بہت امیر تھا۔ حسین کے پاس 9 چشمے ایسے تھے پانی کے جن میں سے ایک چشمے کی قیمت 90,000 دینار تھی، یعنی کروڑوں روپے کا ایک چشمہ تھا جو علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے تھے اور بنائے تھے، جس کو آج بیئر علی کہتے ہیں، اور مدینے کے باہر حاجی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ علی کے بنائے ہوئے چشمے اور کنویں تھے جس کی ملکیت حسین کے ہاتھ میں تھی۔ حسین چاہتے تو چشمے بیچ کر پورے لشکر یزید کو خرید لیتے، اس لیے کہ جتنی قیمت ابن زیاد نے دی تھی اس سے زیادہ قیمت دے سکتے تھے، لیکن حسین نے انسان خریدے نہیں، انسانیت کی توہین نہیں کی۔ اس لڑائی میں مال غنیمت نہیں ملے گا، صرف گردن کٹانی ہے اور گھر لٹانا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوا شہادت کے، مگر چرچے ایسے رہ جائیں گے کہ کسی کا چرچا حسین کے مقابل رکھا نہ جا سکے گا۔ حسین کے نام کے ساتھ 50 نام لکھ لو، کیا حسین والی صفات اس لکھے ہوئے نام کو مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ ساتھ میں نام لکھ دینے سے صفات نہیں آ جاتی۔ کیا سخاوت تھی عرب میں کسی کے پاس، کیا شجاعت تھی حسین جیسی، کیا کبھی تلوار چلائی تھی عرب میں بدوؤں نے، کیا علی جیسی ذوالفقار چلائی تھی کسی نے؟ حسین کے پاس کاغذ پر بھی بیٹھنے کے لیے عزت دار چاہیے کہ جسے حسین سے ملایا جا سکے۔ دیکھو
رسول اللہ نے بات ختم کر دی تھی کہ جب حسین لکھا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک ہی نام لکھا جا سکتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، یا محمد یا حسین، یا علی یا حسین۔ یہ ہیں برابر کے لوگ، یہ ہیں برابر کے لوگ۔ عادل عادل عادل، پکار ہے عادل کی لیکن چاہیے عادل۔ حسین اسلام کے تمام اصول لے کر نکلے تھے اور بتایا میں غریب نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ ایسی تیاری کے ساتھ نکلے تھے کہ لوگ دیکھ کر دنگ ہو گئے تھے۔ صرف حسین جو کمر میں پٹکا باندھے ہوئے تھے وہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر اس کے جواہرات بک جاتے جو شہربانوں نے شادی کے دن دیا تھا، جو ان کا شاہی پٹکا آ رہا تھا 8000 برس سے، وہ پٹکا شادی کے دن امام حسین کو شہربانوں نے دیا تھا، وہ پٹکا حسین نے کبھی نہیں باندھا، کبھی نہیں باندھا، مگر کربلا میں باندھا۔ کیوں باندھا؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ عاشور کے دن جب تیار ہوئے تو وہ قیمتی پٹکا کمر میں باندھ لیا؟ اس لیے باندھا کہ ہیرے جواہرات لوٹ لینا، میرے کپڑے نہ لوٹ کے لے جانا، میرا امامہ نہ لے جانا، میری ابا نہ لے جانا۔ اس لیے سب کو کانوں میں بندے پہنا کر گئے تھے، بندے لوٹ لے جانا، چادریں نہ چھیننا۔ کون حسین کی حکمتوں کو سمجھے؟ یہ محرم نہ ہوتا، یہ مجالس نہ ہوتی تو ہم بھی نہ سمجھ پاتے، ہم بھی کربلا سے جاہل رہ جاتے۔ جو ہم نے سیکھا مجلسوں سے، ہم چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو سکھا دیں، بتا دیں، ایک ایک نقطہ ذہن میں رہے، جب کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دے سکو۔ حسین بہت امیر تھے، شہربانوں بہت امیر تھی۔ وفات ہو گئی جناب شہربانوں کی، اور پھر جناب ام لیلہ سے شادی ہوئی۔ قبیلہ بنی ثقیف کے امیر ترین سردار کی بیٹی تھی جناب ام لیلہ۔ پھر امام حسین کی شادی ہوئی امراء القیس کی بیٹی ام رباب سے۔ وہ یمن کا اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے پاس دولتوں کے انبار تھے، بیٹیاں اس کی 2 ہی تھیں، اور وہ جب ایمان قبول کرنے مدینے میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شریف اور اشرف اور نجیب ہے تو میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری ایک شرط ہے، اگر شریف ہوگا تو میرے کام آئے گا۔ یہ اعلان علی تک پہنچا، علی تک امراء القیس پہنچا۔ اس نے چہرہ دیکھا کہ بے شک آپ چہرے سے اور قامت سے نجیب اور اشرف لگتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ علی نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنی دولت ہے میرے پاس، بیٹیاں 2 ہیں، میں چاہتا ہوں شریف خاندان میں بیٹیاں جائیں اور پھر یہ دولت میں اس کے حوالے کروں کہ میری بیٹیوں کی دولت کی حفاظت کرے تاکہ اس کے اولاد کے کام آئے۔ اس نے اپنی ساری دولت بیٹیوں کے نام لکھ دی تو علی نے کہا مت پریشان ہو، تیری بڑی بیٹی کی شادی میں اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ سے کرتا ہوں اور چھوٹی بیٹی کی شادی میں حسین کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن میرے گھر کا دستور ہے کہ جب میں بیاہ کر لاتا ہوں بہویں تو خطاب خود عطا کرتا ہوں، میں تیری بڑی بیٹی کو ام فروا کا خطاب دیتا ہوں اور تیری چھوٹی بیٹی کو ام رباب کا خطاب دیتا ہوں۔ جناب رباب بہت امیر تھی، مولا علی نے ان کے لیے بہت بڑا گھر بنوایا مدینے میں انہی کی دولت سے، جس میں جناب ام رباب اور ام فروا کی والدہ رہی تا حیات، اور جب تک امراء القیس زندہ رہے اسی مکان میں رہے، اور پھر جب انتقال ہوا تو جنت البقیع میں دونوں دفن کیے گئے۔ لیکن جب تک ام رباب کی ماں زندہ رہی اور باپ زندہ رہے، اکثر ایسا ہوتا
کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی، اور جب وہ جاتی تو حسین 4 شعر پڑھا کرتے تھے، اور ان شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ رباب اور سکینہ سے میں سکون پاتا ہوں۔ جب سنتی رباب کہ اشعار کا ورد کر رہے ہیں تو بچی کو لے کر واپس آ جاتی رباب۔ ایسے میں کربلا کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ رباب کے غلام اور ساربان ساتھ تھے، ان کا اپنا ناقہ خاص تھا جس پر وہ تشریف فرما تھی۔ دولت کی کمی نہیں تھی، اگر چاہتے امام حسین تو جیسے خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پر سے لٹائی تھی، اگر اشارہ کرتے رباب کو تو رباب اپنی دولت حسین پر سے فدا کر دیتی، لیکن حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچیوں کی دولت میں لے لوں۔ رباب نے ایک پورا وقت بنا دیا تھا اور وہ دولت باقی رہی۔ جب بعد کربلا واپس آئیں تو اسی دولت کو صرف کر کے حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی اور اپنی ہی دولت سے تبرک بنوا کر تقسیم کرتی تھی۔ مجلس میں پہلی بار تبرک بانٹنے کی رسم جناب رباب نے رکھی اور کھانا لنگر کھلوا کر ہر مجلس میں آنے والے کو کھانا کھلایا کرتی تھی کہ وہ حسین کو رونے آئے ہیں، اور جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ عزا خانہ بنوایا، اپنے گھر کو عزا خانہ قرار دیا، رویا کرتی تھی، راتوں دن روتی، اور جب مجلس میں عورتیں آتی تو انہیں نظر بھی دیتی، انہیں کھانا بھی کھلاتی، تبرک بھی بانٹتی۔ اور یہ وجہ اس لیے ہوئی کہ ایک دن دیکھا کہ مدینے کی رونے والیاں رو تو رہی تھی چیخ کر، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تھے، تو رباب نے بلا کر پوچھا کہ آنسو کیوں نہیں گرتے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آج پورے دن کچھ کھایا نہیں۔ آنسوؤں کا تعلق غذا سے ہے، خالی پیٹ آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اس دن سے جناب رباب نے مجلس میں تبرک رکھا۔ اب سمجھے کہ تبرک کیوں بڑھتا ہے؟ عزادار صبح کو گھر سے نکلتا ہے، پھر گھر واپس نہیں جاتا، رات تک مجلسیں کرتا ہے، اگر کھانا نہ کھائے تو یا علی کا نعرہ کیسے لگائے اور آنسو کیسے بہیں؟ اس لیے راستے میں لنگر کا دستور ہے کہ عزادار جا رہے ہیں اور کسی نے ہاتھ میں تبرک دے دیا تاکہ اسے کھا کر سبیل کا پانی پی لو، تاکہ اتنی طاقت ہو کہ یا حسین کہہ سکو، آنکھ سے آنسو گرا سکو۔ اے بی بی رباب، آپ پر سلام کہ آپ نے ہمیں رونے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ کیا کہنا جناب رباب کا؟ جناب رباب چونکہ یمن کی رہنے والی تھی اور وہاں کے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا کسی سردار کے تو وہ اپنی بیٹیوں کو وہ سب کچھ میدان جنگ کے اسلحے سکھا دیتے تھے جو بیٹا سیکھتا۔ چونکہ امراء القیس کے بیٹا نہیں تھا اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو تلوار چلانا بھی سکھائی تھی اور تیر و کمان سے تیر چلانا بھی سکھایا تھا۔ اس لیے جناب رباب اس علم کی ماہر تھی، لیکن شادی کے بعد کبھی نہ تلوار چھوئی نہ کبھی تیر و کمان چھوا، اس لیے کہ باپ لا الہ کہہ چکا تھا اور رباب کو گھر کا دستور معلوم تھا کہ یہاں شریعت میں عورت پہ جہاد ساقط ہے، اس لیے کبھی جناب رباب نے مڑ کر تلوار کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کسی کو کوئی علم آتا ہو، بھائی میں فضائل تو ختم کر چکا، اب میں مسائب پر آ رہا ہوں اور آپ تیار ہو جائیے، آج ننھے اصغر کا جھولا آئے گا۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کو رباب کو ان کے 6 مہینے کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ مجلس آپ سنتے رہیے، میں نے آپ کو یاد دلا دیا۔ اگر کوئی علم کسی کو آتا ہے تو اس کی معلومات میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جناب رباب کے پاس یہ علم تھا کہ کمان جو ہوتی ہے اس میں کتنے وزن کا تیر لگتا ہے۔ کمان اس حساب سے بنتی ہے، اگر کمان بڑی بنے گی
تو اس کا تیر کا وزن زیادہ ہوگا۔ جناب رباب کو یہ بات معلوم تھی کہ کمان میں جو ڈوری باندھی جاتی ہے، جس وقت اس مضبوط ڈوری کو باندھتے ہیں تو پہلے اس میں ایک پتھر لٹکاتے ہیں اور پھر کمان کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہیں کہ ڈوری کہاں تک کھینچتی ہوئی جاتی ہے، ڈوری ٹوٹتی تو نہیں، کتنا وزن اٹھا سکتی ہے۔ اگر وہ کمان ایک من پتھر اٹھا لے تو اسے کہتے ہیں ایک ٹانک کی کمان، اگر 2 من کا پتھر کمان اٹھا لے اسے کہتے ہیں 2 ٹانک کی کمان۔ اب اس میں جو تیر لگے گا اور جو پھینکا جائے گا وہ کتنا ہی ہلکا تیر ہو، لیکن اس کی ڈوری جب تیر کو پھینکے گی تو جس کے وہ لگے گا تو ایسا لگے گا 2 من کا وزن اس کے اوپر جا کر گر گیا۔ اور ملا کے پاس 2 ٹانک کی کمان تھی، جب وہ تیر چلاتا تھا بس اتنا ہی تو کہا تھا رباب نے، ایک عمل کیا اور ایک جملہ زبان سے کہا۔ عمل یہ کیا کہ سفید چادر جو رباب کے نماز پڑھنے کی سفید چادر تھی اس کو چوڑا کر کے علی اصغر پہ ڈال دیا۔ آقا دھوپ بہت تیز ہے، میرا پھول کملا نہ جائے، 3 دن کا پیاسا ہے، یہ تو حسین سے کہا۔ اور اصغر کو مخاطب ہو کر کہا اصغر جا تو رہے ہو، جا تو رہے ہو اصغر، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں بابا پہ کوئی تیر آ جائے۔ اصغر ماں کی بات سمجھ گئے، اصغر ماں کی بات سمجھ گئے۔ اصغر کوئی عام شخص کے بیٹے نہیں تھے، ولی کے بیٹے تھے، ولی تھے، حجت خدا کے بیٹے تھے، حجت خدا تھے۔ حسین نے بتایا یہ حجت خدا ہیں، یہ حجت خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے علی اصغر سے کہا حجت کو تمام کرو۔ آپ جو یہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں حضرت حجت، حضرت حجت الاجل، حضرت حجت کیا مطلب ہے؟ حضرت حجت یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کے پورے دین کی حجت کو آ کے تمام کریں گے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ جو حجت امام مہدی کے پاس ہے کل حجت علی اصغر کی مٹھی میں تھی، مٹھی میں تھی۔ میں ایک دم سے مذاہب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کل بھی میں نے علی اکبر کی پوری زبان حیات پڑھی، میں نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے علی اصغر پر۔ میں ایسے 5 منٹ کا قائل نہیں ہوں، چونکہ موضوع ہی یہ ہے، موضوع ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم کربلا والوں کی تفصیل بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں، اس کی تشریح کریں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں علی اصغر 6 مہینے کے تھے، تو 6 مہینے کے بچے کی زبان حیات کیا؟ لیکن علی اصغر نے زبان حیات 80 سال کے بوڑھے سے آگے بڑھا دی، اس لیے کہ وہ جانے جو نفسیات کو سمجھے، جو ہر علم جانتا ہو۔ چھوٹے بچے کو پالنا بھی ایک علم بنا ہوا ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے، وہ بھی میڈیکل سائنس میں پڑھایا جاتا ہے۔ جس نے بچے کا مشاہدہ کیا ہے وہ جانتا ہے 6 مہینے کی عمر تک بچہ مٹھی نہیں کھولتا، مٹھی اس کی بند رہتی ہے۔ یہ علی اصغر جو مٹھیاں بند کیے ہوئے ہیں اور مٹھی کھول نہیں رہے، اس میں کوئی راز ہے۔ ایک ہاتھ کی مٹھی میں حجت ہے اور اس مٹھی میں ہیبت ہے، اور ہیبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ مٹھی کھولو گے تو ید بیضا چمکے گا، جب ید بیضا چمکے گا تو روشنی پھیلے گی، مٹھی بند کرو گے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ علی اصغر نے مٹھیاں بند کی ہوئی ہیں، ان کے پاس ید بیضا بھی ہے۔ علی اصغر صرف 6 مہینے کے بچے نہیں ہیں، آدم کی صفوت علی اصغر کے پاس ہے۔
نوح کا سفینہ علی اصغر کے پاس ہے، ابراہیم کی خلت علی اصغر کے پاس ہے، یوسف کی تعبیر خواب علی اصغر کے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت علی اصغر کے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد اور روحانیت علی اصغر کے پاس ہے۔ اور یہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا، میری کتاب پڑھو گے تو پتہ چلے گا میں نے آدم سے علی اصغر کا موازنہ کیسے کیا، میں نے نوح سے موازنہ کیسے کیا، میں نے ابراہیم سے موازنہ کیسے کیا، میں نے یعقوب سے موازنہ کیسے کیا، یہاں تک کہ میری 5 تقریریں ہیں کہ میں نے مولا علی سے علی اصغر کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں دیکھا ہے۔ آئیے دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ علی شب ہجرت سو گئے۔ علی کا کام ہے جب ہجرت کا دن آنے والا ہو تو سو جاؤ، اس لیے کہ ہجرت کی رات بڑی رات ہوتی ہے اور دن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے۔ علی اصغر کو معلوم تھا اس گھر کا علی جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو رات کو آرام سے سو جاتا ہے۔ شب عاشور کسی نے علی اصغر کے رونے کی صدا نہیں سنی، بہت آرام سے جھولے میں سو گئے۔ کل بڑا کام کرنا ہے، نام علی اصغر ہے، یعنی چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں، سب سے کم عمر ہیں، کام سب سے بڑا ملا، فاتح اکبر بن گئے کربلا کے، ہیں کہنے کو علی اصغر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ جب عرب کے قصیدوں کے مقابلے میں رسول اللہ سے کہا گیا سورہ کوثر لٹکا دو، یہ ایک چھوٹا سا سورہ سارے باطل اشعار کو باطل کر دے گا، تو قرآن کا سورہ بقرہ نہیں گیا، چھوٹا سورہ گیا اور عرب کی شاعری کو برباد کر دیا۔ حسین سب سے آخر میں سب سے چھوٹا سورہ لے کر آئے جس نے یزیدیت کو پامال۔ میں علی اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب بیچ بیچ میں آئیں گے، مٹھیاں نہیں کھلی تھی اور ماں سے رات بھر آنکھیں بند کیے خواب میں ماں کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ روئے کب؟ عاشور کو روئے، اور کیوں روئے؟ اس لیے کہ کب رویا جاتا ہے انبیاء کے خاندان میں؟ جب کسی عظیم رتبے کی طلب ہو تو رویا جاتا ہے۔ علی اصغر شہادت مانگ رہے تھے اور اسلام کی شریعت پکار رہی تھی، 6 مہینے کے بچے کو شہادت نہیں ملتی، یہ رو رو کے بارگاہ الہی میں معرفت الہی کی طلب کر رہے تھے۔ آج اگر تو مجھے شہادت دے دے تو تیرا اسلام قیامت تک سرخرو ہو جائے گا۔ شاید اذن مل گیا تھا، جبھی تو حسین آئے علی اصغر کو مانگنے کے لیے، علی اصغر کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہاں اب جو علی اصغر چلے، رات کو علی اصغر شب ہجرت کے علی تھے، اب جو حسین کے ہاتھ پہ آئے تو غدیر کے علی بن گئے۔ بھائی علی ہاتھوں پہ بلند کیا جاتا ہے، اب غدیر کے علی بن کے چلے۔ علی حسین کے ہاتھ پر بلند تھا۔ ہاں حسین نانا کو ناکا بنا کے سواری عید کے دن بنا رہے تھے، علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں کو سواری بنا دیا۔ لوگ سوچ رہے تھے رات کو کہ اے قاسم تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا، تو سب اصحاب سوچ رہے تھے کیا ہوگا، علی اصغر کیسے مارے جائیں گے؟ تو قاسم نے کہا تھا کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ تو تصور بھی نہیں تھا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے۔ حسین نے سمجھایا کہ 6 مہینے کا بچہ میدان میں کیسے جاتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کا جھولا بنایا ہے، سواری بنائی ہے اور ہم لے کر چلے ہیں، اور علی اصغر کو لے کر چلے۔ پھر بلندی کا انتخاب کیا تاکہ سب دیکھ سکیں، وہ سمجھے کہ قرآن لائے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس گھر کا علی چادر اوڑھ کے سو جائے تو محمد سمجھا جائے، اور دوسرے علی پہ چادر پڑے تو وہ قرآن سمجھا جائے۔ یا محمد اور قرآن سے کم کی بات نہیں ہوتی۔ اس گھر کا بچہ بھی قرآن لگتا ہے، وہ سمجھے حسین قرآن لائے ہیں۔ حسین نے چادر چہرے سے ہٹا دی اور کہا یہ
ہمارے جانے جان علی اصغر ہیں، یہ بہت پیاسے ہیں، ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا ہے، پانی پلا دو، ان کو پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یہ سخی کے خاندان کے ہیں، یہ ہاشم کے خاندان کے ہیں، یہ خدیجہ کے پوتے ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ علی کے پوتے ہیں، یہ محمد کے پوتے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، تمہارے دریا میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی، تمہارے پانی کے خزانے میں کمی، تھوڑا سا پانی، ذرا سا پانی پلا دو۔ اور کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے بہانے سے پانی لے کر خود پی لوں گا؟ اچھا لو، میں نے جلتی زمین پہ لٹا دیا، یہ کہہ کے 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہا آؤ خود پانی پلا جاؤ۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دوڑ کر علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اس لیے کہ حسین کو مکے کا منظر یاد آ گیا۔ تقریر یہاں سے شروع ہوئی تھی، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو چشمہ زمزم پھوٹ نکلا، یہ فقر اسماعیل ہے، اگر ذرا سے ایڑی کو جنبش دے گا تو چشمہ نکل آئے گا، چشمہ نکل آئے گا تو پھر سیراب کیا جائے گا علی اصغر، پھر یہاں پر دوسرا کعبہ بن جائے گا، کربلا نہیں کربلا ہمیں تو کربلا بنانا ہے، اس ہیں اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ میری طرف غور سے دیکھنا، عیسیٰ بولے تھے، موسیٰ بچپن میں بولے تھے، یوسف کے لیے گہوارے کا بچہ بولا تھا، قرآن میں بچوں کے بولنے کی گواہی ہے، گھبرا نہ جانا، دلیل میں پہلے دے رہا ہوں، آیات قرآن میں دیکھ لینا۔ ایک بار حسین کے کہنے پر علی اصغر کے ہونٹ ہلے، آواز آئی لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا واللہ۔ حسین کا بچہ بولا، فخر عیسیٰ ہے اس لیے بولا، فخر موسیٰ ہے اس لیے بولا، اور اس کے بعد کہا اب حجت کو تمام کرو۔ کیا حجت تمام ہوئی؟ حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ پھر کلمے کو دوہرایا، اب اس نے کہا احتا کلام الحسین، حسین تو بولے ہی نہیں تھے، پتہ چلا علی اصغر کی آواز سب سن چکے تھے۔ عمر سعد نے کہا یہ معجزہ اگر عام ہو گیا کہ حسین کے گھر کا بچہ ہاتھوں پہ بولتا ہے تو یہ جا کے حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے اور واقعہ کربلا میں یزید کی فتح رک جائے گی، پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا، اس لیے جلدی سے ہرملا کام کو تمام کر دے، اور گھوڑے کی آڑ میں گھوڑے سے اتر کر بیٹھا، 2 ٹاک کی کمان اپنے کاندھے سے اتاری، تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، کمان میں تیر جوڑا، لیکن تیر 3 بھال کا تھا، 3 رخ تھے تیر کے، اور اس کو کمان میں جوڑا، اور جوڑ کر اب جو نشانہ لیا تو سنسناتا ہوا تیر چلا۔ جب بھی مورخ سے تاریخ میں پوچھا گیا کہ جب تیر چلا تو کیا ہوا، جب تیر چلا تو کیا ہوا، مورخ نے ایک ہی جملہ لکھا کہ جب تیر آیا تو علی اصغر حسین کے بازو میں لٹک گئے، تیر سے گلا پیوست ہو گیا، تیر بازو سے نکل گیا، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ بھائی مساعد کے لیے تیار ہو جاؤ، بچے کا جھولا آنے والا ہے، علی اصغر کا جھولا، رباب کارمان۔ بھائی ایک بار حسین کی نظر گئی، دیکھا لہو گلے کا چلا، آگے بڑھ کر چلو میں لے کر چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں حسین نہیں، چاہا زمین کی طرف پھینکے، آواز آئی نہیں، رزق نہیں اگے گا، بارش نہیں ہوگی۔ ایک بار چلو کو لے کر چہرے پر ملا، پھر دیکھا لہو ابلا، پھر چلو میں لیا، پھر چہرے پہ ملا، بھائی میری طرف دیکھنا۔ اب حسین نے دیکھا کہ لہو نہیں رکتا، تو ایک بار مٹھی کو لگاتے اور لہو کو لے کر علی اصغر کے کپڑوں پر ملتے جاتے، ارے ملتے جاتے، یہی تمہارا کفن ہے، یہی تمہارا غسل ہے علی اصغر،
بچے کے کپڑے پر وہ لہو مل لیا، اور اس کے بعد واپس ہوئے اس طرح کہ اصغر کو سنبھال کر گود میں لے کر چلے، تو اب سر جھکائے ہوئے چلے اور یہ کہتے چلے پروردگار تیری تصویر، تیری بارگاہ، تیرے سامنے حسین سر کو جھکائے، چاہا خیمے تک جائیں، پیچھے ہٹتے گئے، پھر آگے بڑھے لیکن آواز نہ دی، پھر پیچھے ہٹے، 7 بار ایسا کیا، اور اس کے بعد ہمت کر کے در خیمہ پہ آواز دی، ام رباب، ہو گئی تخلیق، ام رباب کہتے ہیں۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر در خیمہ پر آئی اور بختیار کا بابا پانی پلا لیا، اصغر کو پانی مل گیا، بھائی میری طرف دیکھ رہا، سکینہ کہہ تو رہی تھی کہ بابا پانی مل گیا، لیکن کہتے ایک بار ڈر کر سکینہ پیچھے ہٹی اور گھبراتے کا بابا یہ چہرہ لال کیوں ہے، یہ آپ کے چہرے پہ لہو کیسا ہے، یہ بھیا علی اصغر کے کپڑوں پہ لہو کیسا؟ جواب نہیں ہے، حسین کے پاس جواب نہیں ہے۔ رباب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، زینب نے آگے بڑھ کے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زور سے بچی کو لپٹا لیا۔ میں کہوں زینب بی بی نے سکینہ کو اس کے بھائی کا پرسہ دیا ہے، بچی کو سینے سے لگایا ہے۔ جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اور بچے کی نظر پڑ جائے تو بزرگ بچے کو لپٹا لیتے ہیں، کہیں بچہ اپنی جان نہ دے دے۔ ارے سکینہ بی بی نے اس کمسنی میں کیا دیکھا، بھائی گریا کم نہ ہو، مجھ کو نہ دیکھو، اصغر کو یاد کرو، ماتم کرو، ننھا مجاہد علی اصغر، رباب کا لال علی اصغر، شیر خان پیاسا علی اصغر، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، آواز آئے، آواز آئے، آواز آئے، ماتم، 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 یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،